برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین محترم، جس طرح ابھی حضرت قاضی شہید عالم صاحب قبلہ نے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ لوگوں سے معذرت کر لی کہ وہ کوئی فنی خطیب فنکار خطیب نہیں ہیں، اسی طرح میں بھی آپ حضرات سے یہ معذرت پہلے ہی کر لینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی فنکار خطیب یا میری آواز میں کوئی ایسی گھن گرج نہیں ہے اور نہ ہی ایسا فن ہے جو مولانا حنیف عمران حنفی صاحب کا خاصہ ہے یا اور خطبہ کا خاصہ ہوتا ہے. تو حاضرین محترم، بس تھوڑی دیر مخاطب ہونے کے لیے اور آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اور جشن یوم رضا میں شرکت کرنے کے لیے آپ حضرات سے روبرو ہو گیا ہوں. حاضرین محترم، سرکار اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت منانے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد منا رہے ہیں. تو حاضرین محترم، جہاں بزرگوں کے اعراس اور ایام منانے کے بہت سارے دینی اور روحانی فوائد ہیں، وہیں پر ایک فائدہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک دنیاوی مفکر یا فلاسفر کوئی بھی کارنامہ انجام دے جاتا ہے، کوئی فکری بات کہہ جاتا ہے، اپنے افکار و نظریات ظاہر کر جاتا ہے، تو اس کے کارنامے، اس کے افکار و نظریات، اس کے خیالات زمانہ گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے حاضرین محترم مٹ جاتے ہیں اور دیمک کی نظر ہو جاتے ہیں. مگر ایک دینی بزرگ کی یہ شان ہوتی ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ جب اس کے افکار و نظریات مٹنے لگتے ہیں، اس کے نقوش مدھم ہونے لگتے ہیں اور ان کی تصویر لوگوں کے دل و دماغ سے اوجھل ہونے لگتی ہے اور بزرگوں کے پڑھائے ہوئے اسباق لوگ بھلانے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں ان کا عرس، ان کا یوم آ کر وہ مٹ رہے افکار و نظریات کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، مٹ رہے ان نقوش کو دوبارہ تامندہ کر دیتا ہے اور مدھم ہو رہی اس تصویر کو دل کے آئینے میں دوبارہ صاف و شفاف کر دیتا ہے. اور پھر لگ بھگ سال بھر کے لیے پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ کیا فرمایا مفتی اعظم ہند نے کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. تو حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت سن 1272 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی. بغور سماعت فرمائیں، انتہائی سنجیدہ لب و لہجے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا. اور اس مہینے شوال کے مہینے میں حاضرین محترم صرف 14ویں صدی کے مجدد اعظم
امام احمد رضا ہی کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت سے کئی صدی پہلے کے مجدد، 11ویں صدی کے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی بھی ولادت اسی ماہ میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 10 شوال المکرم کو ہوئی اور ان کی ولادت 14 شوال المکرم کو ہوئی۔ حاضرین محترم، میں جب حضرت مجدد الفسانی کے احوال پڑھتا ہوں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے احوال پڑھتا ہوں تو حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہوں۔ اتنی مناسبت ان دونوں مجددوں میں نظر آتی ہے حاضرین محترم، اتنی سملیرٹیز، اتنی مشابہت کہ حیرت ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ مجدد بندے کے بنائے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جسے مجدد بناتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ تحریک سے کوئی مجدد نہیں ہوتا، بلکہ تقدیر سے مجدد ہوتا ہے۔ ورنہ اتنی مناسبتیں کیسے آ سکتی ہیں حاضرین محترم؟ ان کے نام میں مناسبت، ان کے کام میں مناسبت، ان کے انداز میں مناسبت، مزاج میں مناسبت، طبیعت میں مناسبت۔ جو بات کل تک حضرت مجدد الفسانی فرمایا کرتے تھے وہی بات اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں حاضرین محترم کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت شوال کے مہینے میں ہوئی، حضرت مجدد الفسانی کی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ جی ماشاءاللہ۔ پھر شمسی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی ولادت جون کے مہینے میں ہوئی، تو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی ولادت بھی جون کے مہینے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میں جون کو مہینہ نہیں مہرینہ کہہ رہا ہوں۔ جی حضرت جانتے ہوں گے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بڑے مزے کی بات فرمائی ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھئی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر ان کا اعتبار چاند سے ہے، اور جنوری، فروری، مارچ، جون اس کا اعتبار یہ سورج سے ہے، شمس سے ہے۔ تو فرمایا کہ بھئی ماہ کہتے ہیں چاند کو اور مہر کہتے ہیں سورج کو، اور ماہ سے بنا ہے مہینہ اور مہر سے بنا ہے مہرینہ۔ تو فرمایا کہ بھئی محرم، صفر، ربیع الاول یہ مہینے ہیں، جنوری، فروری مہینے تھوڑی، یہ تو مہرینے ہیں۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ تو حاضرین محترم آپ غور فرمائیں، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت شوال کے مہینے میں ہوئی، حضرت مجدد صاحب کی ولادت بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اعلیٰ حضرت کی ولادت جون کے مہینے میں ہوئی، حضرت مجدد صاحب کی ولادت بھی جون کے مہینے میں ہوئی، پھر اعلیٰ حضرت کا وصال صفر کے مہینے میں ہوا، حضرت مجدد الفسانی کا وصال بھی صفر کے مہینے میں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حاضرین محترم، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کا نام احمد، حضرت مجدد الفسانی کا نام بھی احمد۔ احمد، سرکار اعلیٰ کا نام احمد رضا، تو یہ رضا تو سر نیم ہے، اصل نام ہے احمد، فرسٹ نیم ہے احمد۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کا نام شیخ احمد سرہندی۔ تو نام میں مشابہت، اور پھر آپ کام میں اگر دیکھیں تو کام میں بھی بالکل مناسبت نظر آتی ہے۔ آپ مجدد الفسانی کی مکتوبات اٹھا کر پڑھ لیں اور اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھ لیں، کہیں پر بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ دونوں نے کوئی الگ الگ بات کہی ہو۔ اور حاضرین محترم، پھر سرکار غوثیت مآب کی غلامی کا پٹا بھی دونوں کے گلے میں ایک جیسا۔ ویسے تو سرکار مجدد الفسانی نقشبندی سلسلے میں منسلک تھے، مگر غوثیت مآب کی غلامی کا پٹا اسی طرح گلے میں تھا جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کی گلے میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے میں ناموس رسالت پر پہرا دیا اور عشق رسالت کی شمع روشن کی۔ حضرت مجدد الفسانی نے توحید پر پہرا دیا اور عقیدہ توحید کو مستحکم کیا۔ انہوں نے یعنی سرکار اعلیٰ حضرت نے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ہو رہے حملوں کا دفاع کیا اور اس کا جواب دیا، اور مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو رہے حملوں کا دفاع کیا اور اس کا جواب دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ بھی بڑا ایک حسن اتفاق ہے یا کوئی روحانی بات ہے، مگر آپ اس میں غور فرمائیں کہ چونکہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کا دفاع کیا تو ان کے پیر و مرشد کے نام میں رسول نظر آئے گا، اور مجدد الفسانی نے اللہ کی ذات کا پر ہو رہے حملے کا دفاع کیا تو ان کے پیر و مرشد کے نام میں اللہ کا نام نظر آتا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت کے پیر کا نام سیدنا شاہ آل رسول، تو یہ رسول اس میں نظر آتا ہے، اور حضرت مجدد صاحب کے پیر مرشد کا نام حضرت باقی باللہ، کیا اللہ کا نام نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو حاضرین محترم، بہت زیادہ مناسبت، ان کے نام میں مناسبت، ان کے کام میں مناسبت، ان کے مزاج میں مناسبت، ان کی طبیعت میں مناسبت، اور ظاہری و باطنی بے شمار بے حساب مناسبت نظر آتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے بنانے سے اور بندوں کے پروپیگنڈا کرنے سے کوئی مجدد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس سے مجدد بناتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حاضرین محترم، ایک ہوتا ہے مجدد اور ایک ہوتا ہے متجدد۔ مجدد بنا ہے تجدید سے اور متجدد بنا ہے تجدد سے۔ تجدید کہتے ہیں اصل دین پر لوٹا دینا، یعنی جو باتیں دین میں نہیں تھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ دین میں وہ باتیں داخل ہو گئی ہیں، انہیں صاف کر کے، انہیں ہٹا کر، انہیں چھانٹ کر اصل دین پر لوٹا دینے، یہ اس کو کہتے ہیں تجدید۔ اور تجدد کیا ہے کہ دین میں جو باتیں نہیں تھیں انہیں دین میں داخل کر دینا۔ تو یہ جو آپ کو ہندوستان سے لے کر پاکستان تک یہ مجددیت کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر یہ سب متجدد ہیں۔ کیا بات۔ اور مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہی ہوتا ہے جو اصل دین پر لوٹاتا ہے۔ یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا اور یہی کام حضرت مجدد الفسانی نے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، آپ لوگوں کو معلوم ہے، بہت مشہور ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں دین الہی کے فتنے نے سر اٹھایا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، آخری زمانے میں اسی طرح کی ایک فتنے نے سر اٹھایا۔ آخری زمانے میں اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت کا وصال سن 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی میں ہوا۔ غور فرمایا، جب اس سن کا ہم تاریخی اور سیاسی اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے حاضرین محترم کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کی سن ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی تحریک چل رہی تھی جو مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کے زمانے کی تحریک دین الہی کی گویا بدلی ہوئی صورت تھی، بلکہ یوں کہیے کہ تحریک دین الہی جن علل اور اسباب کی بنا پر ناکام ہو گئی تھی، اب اسے نیا نام اور نیا عنوان دے کر کے حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کے آخری دنوں میں آندھی طوفان کی طرح چلایا جا رہا تھا۔ شروع میں یہ تحریک انگریزوں کی مخالفت میں شروع ہوئی، آغاز ہوا اس کا، مگر دھیرے دھیرے اس تحریک نے قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور قوم و ملت کی حفاظت و صیانت کے نام پر اور دنیاوی مصلحت کے نام پر کفر و اسلام کے اتحاد بلکہ ادغام کی صورت اختیار کر لی۔ مشرکین کی اتباع، انقیاد اور ان کی غلامی کا درس دیا جا رہا تھا۔ مشرکین ہنود سے موالات اور دلی دوستانہ قائم کیا جا رہا تھا، انہیں رازدار بنایا جا رہا تھا، اور انگریزوں سے معاملات تک ترک کیے جا رہے تھے۔
توجہ سے سنیں حاضرین محترم، معاملات ہر کافر سے جائز ہیں، وہ چاہے ذمی ہو، چاہے حربی ہو، چاہے مستامن ہو، ہر طرح کے کافر سے معاملات جائز ہیں، لین دین تجارت ان سے جائز ہے، اور موالات یہ کسی کافر سے جائز نہیں، یعنی معاملات مرتدین کو چھوڑ کر کے ہر کافر سے جائز ہے، اور موالات دلی دوستانہ قائم کرنا، انہیں رازدار بنانا کسی کافر سے جائز نہیں، وہ چاہے یہود و نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے حربی ہوں، چاہے ذمی ہوں، چاہے مستامن ہوں۔ اور اس زمانے میں کیا کیا جا رہا تھا کہ انگریزوں سے تو معاملات تک ترک کیے جا رہے تھے، اور مشرکین ہنود سے موالات اور دلی دوستانہ قائم کیا جا رہا تھا، جو چیز حلال تھی اسے حرام کیا جا رہا تھا، اور جو چیز حرام تھی اسے حلال کیا جا رہا تھا۔ حاضرین محترم، تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جہاں اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تمام فرقہائے باطلہ کا رد فرمایا، تمام باطل تحریکوں کا رد فرمایا، وہیں پر اپنی زندگی کی آخری ایام میں، اپنی حیات مستعار کے آخری دنوں میں اس فتنے کی بھی سرکوبی فرمائی، بالکل اسی طرح جس طرح مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے دین الہی کا سر کچل کر رکھ دیا تھا۔ حاضرین محترم، مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا۔ حدیث پاک میں آیا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑا جہاد ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کر دینا ہے۔ حضور سرکار مجدد الفسانی نے بھی یہی کام کیا، سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کام کیا۔ فرق یہ تھا حاضرین محترم کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ بنفس نفیس موجود تھا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں عوام و خواص نے ایک ظالم و جابر بادشاہ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ عوام و خواص پر اس تحریک ترک موالات اور تحریک اتحاد کفر و اسلام کا اتنا بھوت سوار تھا کہ اس کے علاوہ کسی بات کو حق و صحیح محسوس ہی نہیں کر سکتے تھے وہ۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ نازک زمانہ تھا جب سرکار اعلیٰ حضرت نے مجدد الفسانی کا کردار ادا کیا اور ان کے دور کی یاد تازہ فرما دی۔ حاضرین محترم، 1921 میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اور 1920 میں اس تحریک کا آغاز ہوا۔ اسے تحریک ترک موالات، نان کوآپریشن موومنٹ کہا جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے آخری ایام تک، اپنے وصال کے یعنی وصال سے 1 مہینے پہلے تک اس فتنے کی سرکوبی فرمائی، اور اپنی زندگی میں اگر آخری رد کسی تحریک کا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو وہ یہی تحریک ترک موالات ہے۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے اسی موضوع پر آخری دم تک خط و کتابت فرماتے رہے، انہیں توبہ کی دعوت دیتے رہے، اور مجددانہ شان کے ساتھ رشد و ہدایت کے فرائض انجام دیتے رہے، اور بالآخر اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا آ رہا ہوں، اور اب بھی یہی عرض کرتا ہوں، سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی ہے، اب میں قبر سے اٹھ کر تمہیں بتانے نہ آؤں گا، جس نے سنا اور مانا اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت اور ہلاکت ہے۔ حاضرین محترم، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب یہ تحریک ترک موالات، تحریک اتحاد کفر و اسلام، جو تحریک دین الہی کا دوسرا نام تھی، آندھی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈران، بڑے بڑے سیاسی مولویان ایک مشرک کی جے وجے پکار رہے تھے۔ اسی تحریک کے ایک بہت بڑے عالم
اور بہت بڑے قائد کہلائے جانے والے مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے ایک مشرک کے بارے میں کہا تھا کہ سر دست میرا حال تو اس شعر کے مطابق اور اس شعر کا مصداق ہو گیا ہے کہ عمرے کے بآیات و احادیث گزشت رفتی و نثار بت پرستی کر دی معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو عمر قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری وہ ایک بت پرست پر میں نے نثار کر دی معاذ اللہ رب العالمین۔ مولانا عبد الماجد بدایونی نے اسی مشرک کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے گاندھی جی کو تمہارا مذکر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی تحریک کے ایک سیاسی مولوی نے کہا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو گیا ہوتا تو گاندھی جی نبی ہوتے معاذ اللہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ سب کفریات یہ قوم و ملت کی خدمت، ان کی حفاظت و صیانت اور ان کی کامیابی اور کامرانی اور ترقی کے نام پر کیے جا رہے تھے، بکے جا رہے تھے حاضرین محترم، اور کفر و اسلام کے امتیاز کو مٹایا جا رہا تھا۔ شرق سے غرب تک سب خاموش تھے، کوئی بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر ذرا کچھ بولا تو وہی حشر کیا جائے گا جو ایک ظالم و جابر بادشاہ ہی کر سکتا۔ حاضرین محترم، یہ وہ نازک زمانہ تھا جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گننے والا وہ مرد مومن، مرد مجاہد اور مرد حق آگاہ کھڑا ہوا، نہ اس نے نہ وہ گاندھی کی مقبولیت سے گھبرایا، نہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی وجاہت سے، نہ مولانا عبد الماجد بدایونی کے پرواہ کی، نہ مسٹر ابوالکلام آزاد کی، نہ اس نے مولانا شوکت علی کی شوکت سے خوف کھایا، نہ محمد علی جوہر کی، اور بریلی سے ببانگ دوحل اعلان کر دیا کہ یہ کفر و اسلام کا اتحاد یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، اور سن لو دین و ملت سے بڑھ کر دین و شریعت اور مذہب و مسلک ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، ایک بہت بڑے فتنے سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے بر وقت اس امت کی حفاظت فرمائی۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان سبحان اللہ، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ کیا بات! یہ شعر ڈاکٹر اقبال نے حضرت مجدد الفسانی کی شان میں عرض کیا تھا۔ میں ان سے سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں عرض کرنے کے لیے اشعار مستعار لے لیتا ہوں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی کسی طاغی کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ حاضرین محترم، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ یہ حاضرین محترم، یہ باتیں اس لیے بھی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک کے ہمارے حالات ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ایسے حالات میں اور اس کے پیش نظر بہت ساری جگہ سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں اور کفر و اسلام کے امتیاز کو ختم کیے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کفر و اسلام کے اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں، کہیں فرقہ باطلہ سے اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، قوم و ملت کی خدمت اور ان کی حفاظت و صیانت بہت ضروری اور بہت اچھی بات ہے اور بہت اہم ہے، مگر یاد رکھو
دین و شریعت اور مذہب و مسلک کے تحفظ کے بعد، کیونکہ دین و قوم و ملت سے بڑھ کر دین و شریعت اور مذہب و مسلک ہے کہ حاضرین محترم، بظاہر سر سید احمد خان قوم و ملت کا ہمدرد نہ تھا، قوم و ملت کی دنیاوی فلاح و بہبود کے لیے، کامرانی کے لیے ایک یونیورسٹی، عظیم الشان یونیورسٹی عطا کی، مگر چونکہ مذہب و مسلک پر قائم نہیں تھا تو کافر تھا۔ تو حاضرین محترم، مذہب و مسلک مقدم ہے، یہی فرق تھا حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر سیاسی لیڈران میں، دیگر سیاسی مولویوں میں، کہ اعلیٰ حضرت وہ لوگ صرف قوم و ملت کی بات کرتے تھے، صرف قوم و ملت کی دنیاوی ترقی کی بات کرتے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت دین و شریعت اور مذہب و مسلک کی بھی بات کرتے تھے۔ حاضرین محترم، یہ پتھر اور لکڑی سے بنا کعبہ، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، مگر قلب مومن بھی اللہ کا کعبہ ہے اور کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کعبۃ اللہ پر معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کافروں کا غلبہ ہو جائے تو مر جانے کی بات ہے، لیکن اگر کعبہ دل پر کفر کا غلبہ ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی جائے فرار نہیں۔ اگر کفر و اسلام کے امتیاز مٹا دیے جائیں گے اور ایمان ہی باقی نہ رہے گا تو پھر کیسی قوم اور کیسی ملت؟ ملت تو صرف ایک ہی باقی رہ جائے گی، الکفر ملت واحدہ۔ حاضرین محترم، ایک سیاسی، یہ ایک فقہی قاعدہ بھی ہے کہ اذا ابتلی ببلیتین فلیختر احونہما، کہ اگر کوئی شخص دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو ان میں سے جو احون ہے، اخف ہے اور زیادہ ہلکی، اسے اختیار کر لے۔ مجھے بتائیے کہ خدا نہ خواستہ امت پر اگر دو مصیبتیں ایسی اتر پڑیں کہ جس میں ایک میں مسلمانوں کی دنیاوی نقصان ہو اور ایک میں ان کا دینی اور اخروی نقصان ہو، تو کون سی مصیبت احون اور کون سی مصیبت اشد ہوگی؟ یقیناً دینوں دنیاوی نقصان دینی نقصان کی بنسبت احون ہوگا، اخف ہوگا۔ تو حاضرین محترم، وہ ہمارا ہیرو نہیں اور وہ ہمارا آئیڈیل نہیں جو صرف دینوں یہ قوم و ملت کی ترقی کی بات کرتا ہے، صرف قوم و ملت کی بات کرتا ہے۔ ہمارا آئیڈیل وہ ہے جو قوم و ملت کے ساتھ ساتھ دین و شریعت اور دین و مسلک کی بھی باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ حاضرین محترم اٹھا کے پڑھیے حضور سرکار حجت الاسلام کا خطبہ صدارت جو سنی کانفرنس کے لیے حضرت حجت الاسلام نے تحریر فرمایا تھا، آپ اس میں غور فرمائیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حجت الاسلام نے وہ خطبہ اپنے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر نہیں بلکہ ہمارے زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھ کر تحریر فرمایا تھا۔ اس میں تمام مشاکل کا اور ان مشرکین ہنود کی تمام ظلم و زیادتی کا سب ذکر ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت حجت الاسلام نے ایک ایک باتیں جو آج ہو رہی ہیں وہ ساری باتیں حضرت حجت الاسلام نے اس میں تحریر فرما دی۔ وہ ایک مرتبہ چھپا تھا، اس کے بعد چھپ کر وہ مفقود ہو گیا، اور میں انشاءاللہ اس کی کمپوزنگ کروا رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اس کو تقسیم کیا جائے گا اور تمام مساجد اور مکاتب و مدارس میں اسے پہنچایا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، تمام مشاکل کا حضرت حجت الاسلام نے اس میں ذکر فرمایا اور ان کا حل فرمایا، اور وہیں پر اتحاد کا بھی حضرت حجت الاسلام نے ذکر کیا، اور حضرت حجت الاسلام نے فرمایا کہ بھائی سنیوں اور سنیوں میں اتحاد کرو، سنی کا اتحاد ہوگا، ورنہ یہ سارے فرقہائے باطلہ اپنی مجموعی تعداد کے حساب سے 20% بھی نہیں ہے، تو 20% کو قریب کرنے کے لیے 80% کو دور کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضرت حجت الاسلام نے فرمایا کہ 2 گھوڑوں کو ایک گاڑی میں لگا کر کے
زیادہ بوجھ تو کھینچا جا سکتا ہے، مگر بھیڑیے کو بھیڑ کے ساتھ جمع کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سنی مسلمان یہ بھیڑ ہیں، بھولی بھیڑیں ہیں، اور یہ بد مذہب بد عقیدہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اگر بھیڑ کو بھیڑیے کے ساتھ جمع کیا جائے گا تو بھیڑ کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، تو حاضرین محترم، تو اعلیٰ حضرت کا کام یہ تھا، اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ہر موڑ پر ہمارے ہماری دین، ہماری شریعت اور ہمارے مذہب و مسلک کی حفاظت فرمائی۔ اور ہمارے اس زمانے میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت کے نائب اور حضور مفتی اعظم ہند کے نائب، دو مجددوں کے نائب حضور تاج الشریعہ کا بھی یہی کام تھا کہ سرکار تاج الشریعہ نے بھی اپنے زمانے میں انہی صلح کلی مولویوں کا مقابلہ فرمایا، جو صرف دین و ملت کے نام پر، دین و ملت، قوم و ملت کی ترقی کے نام پر اس طرح کے امتیازات کو ختم کرنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے بھی یہی فرمایا کہ قوم و ملت سے بڑھ کر دین و شریعت اور مذہب و مسلک ہے، اور اپنے زمانے کے متجددین اور ان سیاسی مولویوں اور ان صلح کلی مولویوں کا حضرت نے مقابلہ فرمایا۔ حاضرین محترم، یہی چند باتیں آج یوم رضا کے موقع سے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے میرے ذہن میں مستحضر آئی تھیں، میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے قوم مسلم کے حالات پر رحم فرمائے، اور مولا تعالی ہمیں دنیاوی کامیابی بھی عطا فرمائے اور اخروی کامیابی بھی عطا فرمائے۔ کافر دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ کافر کہتا ہے اے اللہ مجھے صرف دنیا میں عطا فرما، مجھے صرف دنیا میں کامیاب فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو مل جائے گی مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ مومن جو دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں مولا تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اس جہاں میں بھی کامیاب فرما اور اس جہاں میں بھی کامیاب فرما، اور مولا تعالیٰ دین میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما اور دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، اور مذہب و مسلک پر مضبوطی ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ، جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کو کہیں جانا نہیں ہے، ہمارے مہمان خطبہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کا خطاب سن کر کے آپ لوگ جائیے گا۔ اس کو لگا دیجیے۔